السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پہلے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام نسو تھا مرد مگر شکل اور آواز بالکل عورتوں کی سی تھی، اور شاہی محلات میں بیگمات اور بادشاہ کی شہزادیوں کو نہلانے اور میل نکالنے کی خدمت پر مامور تھا، اور عورت کے لباس میں یہ شخص ملازمہ اور خادمہ بنا ہوا تھا۔ چونکہ یہ مرد شہوت کا عاملہ رکھتا تھا، اس لیے شاہی خاندان کی عورتوں کی مالش سے نفسانی لذت بھی خوب پاتا، اور جب بھی توبہ کرتا اس کا نفس ظالم اس کی توبہ کو توڑ دیتا۔ ایک دن اس نے سنا کہ کوئی بڑے عارف بزرگ تشریف لائے ہیں۔ یہ بھی حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یہ گناہ گار عارف کے سامنے آیا ہے، آپ سے عرض ہے کہ ہم کو دعا میں یاد رکھیے۔ چنانچہ انہوں نے نسو کے لیے دعا کی۔ ان بزرگ کی دعا 7 آسمانوں سے اوپر اٹھا لی گئی اور اس عاجز مسکین کا کام بن گیا۔ اس خدائے ذوالجلال نے اپنی خاص قدرت سے ایک سبب اس کے گناہ سے خلاصی کا پیدا فرمایا۔ وہ سبب غیب سے یہ ظاہر ہوا کہ محل کے زنان خانہ سے ایک انتہائی قیمتی ہیرا گم ہو گیا۔ نسو اور اس کے ساتھ تمام نوکرانیوں کی تلاشی کی ضرورت واقع ہوئی۔ زنان خانے کے دروازے بند کر کے تلاشی شروع ہوئی۔ جب کسی کے سامان میں وہ موتی نہ ملا تو محل میں اعلان کر دیا گیا کہ سب خادمات کپڑے اتار کر ننگی ہو جائیں، خواہ وہ جوان ہوں یا بوڑھی ہوں۔ اس آواز سے نسو پر لرزہ طاری ہو گیا، کیونکہ یہ دراصل مرد تھا مگر عورت کے بھیس میں ایک عرصے سے خادمہ بنا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ آج میں رسوا ہو جاؤں گا، اور بادشاہ غیرت کے سبب اپنی عزت و ناموس کا مجھ سے انتقام لے گا، اور مجھے قتل سے کم سزا نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جرم نہایت سنگین ہے۔ یہ نسو خوف سے لرزتا ہوا خلوت میں گیا۔ ہیبت سے چہرہ زرد اور ہونٹ نیلے ہو رہے تھے۔ نسو چونکہ موت کو اپنے سامنے دیکھ رہا تھا، لہذا خوف کے مارے پتے کی طرح لرزہ براندم ہو رہا تھا۔ اس حالت میں یہ سجدے میں گر گیا اور رو رو کر دعا کرنے لگا، اے میرے رب، بہت دفعہ میں نے غلط راستہ اختیار کیا، توبہ اور عہد کو بار بار توڑا۔ اے میرے اللہ، اب میرے ساتھ وہ معاملہ کیجئے جو آپ کے لائق ہے، کیونکہ میرے ہر سراغ سے میرا سام مجھے ڈس رہا ہے۔ اگر ہیرے کی تلاشی کی نوبت خادمات سے گزر کر مجھ تک پہنچی تو میری جان کس قدر سختی اور بلا کا عذاب چکھے گی۔ اگر آپ اس مرتبہ میری پردہ پوشی فرما دیں تو میں نے توبہ کی ہر نالائق کام سے۔ نسو یہ مناجات کرتے کرتے عرض کرنے لگا، اے رب، میرے جگر میں غم کے سینکڑوں شعلے بھڑک رہے ہیں، اور آپ میری مناجات میں میرے جگر کا خون دیکھ رہے ہیں کہ میں کس طرح بے کسی کی حالت اور درد سے فریاد کر رہا ہوں۔ نسو اپنے رب سے گریہ کر ہی رہا تھا کہ محل میں صدا بلند ہوئی کہ سب کی تلاشی ہو چکی۔ اب اے نسو، تو سامنے آ اور عریاں ہو جا۔ یہ سننا تھا کہ نسو اس خوف سے کہ ننگے ہونے سے میرا پردہ فاش ہوگا بے ہوش ہو گیا، اور اس کی روح عالم بالا کی سیر میں مشغول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے بحر رحمت کو اس وقت جوش آیا، اور حق تعالیٰ کی قدرت سے نسو کی پردہ پوشی کے لیے بلا تاخیر فوراً ہیرا مل گیا۔ اچانک آواز آئی کہ وہ گم شدہ ہیرا مل گیا ہے۔ اب بے ہوش نسو بھی ہوش میں آ گیا تھا، اور اس کی آنکھیں سینکڑوں دنوں کی روشنی سے زیادہ روشن تھیں، کیونکہ عالم بے ہوشی میں نسو کی روح کو حق تعالیٰ کی رحمت نے اپنی تجلیات قرب کا مشاہدہ قرار دیا تھا، جس کے نوار اس کی آنکھوں میں ہوش میں آنے کے بعد بھی تاباں تھے۔ شاہی خاندان کی عورتیں نسو سے معذرت کرنے لگیں اور عاجزی سے کہا کہ ہماری بدگمانی کو معاف کر دو، ہم نے تم کو بہت تکلیف دی۔ نسو نے کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا مجھ پر فضل ہو گیا، اے مہربانو، ورنہ جو کچھ میرے بارے میں کہا گیا ہے ہم اس سے بھی برے اور خراب ہیں۔ اس کے بعد سلطان کی ایک بیٹی نے اس کو مالش اور نہلانے کو کہا، مگر نسو چونکہ اللہ والا ہو چکا تھا اور بے ہوشی میں اس کی روح اللہ تعالیٰ کے قرب کے خاص مقام پر فائز ہو چکی تھی۔ اس نے قوی تعلق اور یقین کی نعمت کے بعد گناہ کے ظلم کی طرف کس طرح رخ کرتا، کیونکہ روشنی کے بعد اندھیرے سے بہت ہی نفرت محسوس ہونا فطری امر ہے۔ نسو نے شہزادی سے کہا،
اے شہزادی، میرے ہاتھ کی طاقت اب ختم ہو چکی ہے اور تمہارا نسو اب بیمار ہو گیا ہے، لہٰذا اب مالش کی ہمت نہیں ہے۔ چنانچہ اس بہانے سے اس نے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا۔ نسو نے اپنے دل میں سوچا کہ میرا جرم حد سے گزر گیا، اب میرے دل سے وہ خوف اور غم کیسے نکل سکتا ہے۔ نسو نے کہا، میں نے اپنے مولا سے حقیقی توبہ کی ہے، میں بھی اس توبہ کو ہرگز نہ توڑوں گا، خواہ میرے تن سے میری جان بھی جدا ہو جائے۔ اس واقعے سے ہمیں کئی سبق حاصل ہوتے ہیں۔ اپنی گندی حالت سے کبھی نا امید نہ ہونا چاہیے۔ حق تعالیٰ کی رحمت ہر حالت کی اصلاح پر قادر ہے۔ اللہ والوں سے دعا کی درخواست بھی اپنی اصلاح کے لیے کرنی چاہیے، جیسا کہ نسو نے درخواست کی اور بامراد ہوا۔ حالت اضطرار میں اللہ تعالیٰ سے جس طرح نسو نے رجوع کیا، اس کی اس دردناک مضمون سے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی و انکساری اور گریہ وزاری کا سلیقہ حاصل ہوتا ہے۔ نسو کی طویل عمر گناہوں میں گزری تھی اور کس قدر خطرناک حالت تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت کے لیے غیب سے راستہ پیدا کیا اور توبہ صادقہ کی توفیق بخشی۔ اور نسو نے جس انداز سے توبہ کا مضمون ذکر کیا ہے، خواہ جان جسم سے جدا ہو جائے مگر میں اپنی توبہ اور عہد کو نہ توڑوں گا، یہ اس کے اونچے رتبے اور بڑے حوصلے کی واضح دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی توبہ نسو کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تو دیکھتے رہیں اسلامک ڈائل۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔